إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، اے چادر اوڑھ کر چلنے پھرنے والے، قم، کمر باندھ لے، فانذر، اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا شروع کرے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور خصوصاً اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی بیان کرے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے دامن کو ظاہری اور باطنی نجاستوں سے الگ رکھے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے دامن کو ظاہری اور باطنی نجاست سے الگ رکھے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور دعوت کے کام کو زیادہ سمجھ کر، بوجھل سمجھ کر چھوڑ نہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو یہ ایک خلاف توقع واقعہ تھا رسول اللہ کے لیے، اور یہ بات یاد رکھیں، جو انسان سلیم الفطرت ہوتا ہے اور شہرت کا جانے والا نہیں ہوتا، شہرت اس کے ہاں مقصود ہے نہیں ہوتی، اور وہ ہوتا بھی سلیم الفطرت ہے، اس کے لیے اس قسم کا خلاف واقعہ رونما ہو جانا
یہ باعث خوف بن جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ بوجھ جو میرے کندھوں میں پڑا ہے یہ میں نے اسے کس طرح اٹھانا ہے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاموش طبع، سلیم الفطرت، گمنامی کی زندگی بسر کرنے والے، جب ان کے کندھوں پر نبوت کا بوجھ پڑا تو گھر میں گھبرائے ہوئے آئے اور آ کر اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے، زملونی زملونی، مجھے نا گھبراہٹ ہو رہی ہے، چادر دو، مجھے چادر دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ کہا کہ میں گھبرا رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے جو الفاظ کہے، یہ بات یاد رکھ لے، ذہن نشین کر لے، اچھی طرح سمجھ لے کہ انسان کی سب سے بڑی رازدان اس کی بیوی ہوتی ہے۔ وہ اس کے ظاہر سے بھی آگاہ ہوتی ہے اور اس کے باطن سے بھی آگاہ ہوتی ہے۔ باہر ایک برا آدمی بھی اچھا بن سکتا ہے، چونکہ چند لمحات کے لیے ہے نا، آپ نے 2-4 گھنٹے کسی کے ساتھ رہنا ہے، کسی برے آدمی نے 2-4 گھنٹے کسی کے ساتھ رہنا ہے تو وہ 2-4 گھنٹے تو خود کو تبدیل کر لے گا نا، برا بھی اچھا بن کر دکھا دے گا۔ لیکن جس کے ساتھ 24 گھنٹے رہنا ہو، وہی جو اچھا ہے وہی اچھا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ 24 گھنٹے جس کے ساتھ رہنا ہو تو وہ اس کی فطرت ظاہر اسے کرنا پڑتی ہے کہ میں کیا ہوں۔ تو میرے بھائی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا کہ مجھ پہ گھبراہٹ طاری ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ یقین یہ الفاظ جو ہے نا آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ کہا کلا واللہ، 2 قسمیں اٹھائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 قسمیں اٹھائی کہ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی ایسے امتحان میں مبتلا نہیں کرے گا جو آپ کے لیے باعث گھبراہٹ بن جائے، جو آپ کی شہرت کو داغ داغ کر دے۔ اس امتحان میں اللہ جو آپ کی عزت پہ دھبا لگا دے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ پہ ایسا بوجھ نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ۔ اب آپ میں کیا خوبیاں ہیں؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ جو ہے نا رشتہ داریوں کو جوڑتے ہو۔ جو تنگ دست ہے، مفلس ہے، آپ کا رشتہ دار، ان کو آپ اپنے ساتھ ملاتے ہو۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہو۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو۔ جو ناتواں ہیں، کمزور ہیں، بزرگ ہیں، ان کے کندھوں پر بوجھ دیکھ کر، ان کے سر پر بوجھ دیکھ کر اٹھا کر اپنے کندھے پہ بوجھ رکھ کے اسے گھر چھوڑ کے آتے ہو۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، اللہ اکبر۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ،
جن کے گھروں میں روٹی نہیں پکتی، کما نہیں سکتے، معذور ہیں، اپاہج ہیں، آپ جو دن بھر محنت و مزدوری کرتے ہو کچھ ان کے گھر میں بھی دے کے آتے ہو۔ تقسم المال، اللہ اکبر، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اگر کوئی وبائی مرض پھوٹ پڑتی ہے، کوئی اچانک حادثہ رونما ہو جاتا ہے، آپ تنہا فلاحی کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہو۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، خود نہیں کھاتے مگر مہمانوں کو کھلا دیتے ہو۔ اور فرمایا کیا استدلال لیا ہے مائی صاحبہ نے اس سے کہ جس میں بھلا یہ خوبیاں ہوں، اللہ بھلا اس کو رسوا کر سکتا ہے؟ اللہ اس کو رسوا کرے گا؟ اللہ بھلا اس کو چھوڑے گا جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں؟ اور یقین جانے بات ایسی ہی ہے کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں یہ جو خوبیاں تھیں نا، وہ ایک سرسری طور پر نہیں تھی، عروج پر پہنچی۔ اگر کوئی سائل سوال کر دیتا نا تو اس کو بازو پکڑ کر گھر کی طرف لے چلتے اور گھر جا کر پوچھتے بھی کچھ ہے؟ ابھی پتہ نہیں ہے کہ گھر میں کچھ ہے کہ نہیں، لیکن سائل نے سوال کیا ہے، بازو پکڑ کر لے گئے کہ چلیں، اور پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ اگر پتہ جو ہے وہ اس کو پیش کر دیا۔ اور جن کی تربیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کی تربیت کی، ان کی تربیت بھی ایسے ہی کی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایمان جو ہے نا، یہ جو ہم نے سمجھ لیا نا، بس اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو بس ہی ہم مومن ہو گئے۔ ایمان جو ہے نا، یہ ایک آپ سمجھے کہ اس کو حاصل کرنا جو ہے نا، یہ تگ و دو کا نام ہے۔ جیسے اللہ نے کہا نا کہ آپ جو ہے سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ کے کندھوں پر ایک ایسا بڑا بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ تو آپ کے ساتھی بھی یقین جانے ایسے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان آتا ہے، گھر میں پیغام بھیجا، کسی بیوی کے حجرے سے یہ جواب نہیں آیا کہ گھر میں کچھ ہے، سب کے ہاں سے یہی جواب ملا کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے ہی کچھ نہیں۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا، اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں اس لیے چلتا ہوں اپنے گھر میں۔ اپنے گھر لے گئے، گھر جا کر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کچھ ہے؟ وہ کہتی ہے مگر صرف ایک کے لیے، صرف ایک کے لیے۔ اور ان کا دستور یہ تھا عربوں کا کہ میزبان تب کھاتا تھا، مہمان تب کھاتا تھا جب میزبان بھی ساتھ ہے کھائے۔ اب بھی ان میں یہی دستور ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو تکلفات بہت ہو گئے ہیں نا، تو اصل میں یہ جو تکلفات ہے نا، ان تکلفات نے
ہمیں دین کے جو اہم ستون ہے نا اس سے دور کر دیا ہے۔ نہ ہمارے پاس اتنے تکلف ہم کر سکیں اور نہ کسی مہمان کو کھانا کھلائیں، اور اگر تکلف نہیں کرتے، مہمان کو ویسے کھانا کھلا دیتے ہیں، تو مہمان بھی ماشاءاللہ اتنا نیک ہے کہ وہ 20 باتیں آگے بعد میں لوگوں کو سناتا ہے۔ کیوں جی؟ ان تکلفات نے ہمیں دین سے بڑا دور کر دیا ہے۔ گھر لے گئے، بیوی سے کہنے لگے کہ جب ہم کھانے بیٹھ جائیں نا تو دیے کو نا صحیح کرنے کے بہانے گل کر دینا، بجھا دینا اس کو۔ اس نے ایسا ہی کیا، مہمان کھاتا رہا، وہ خود ایسے ہی کرتے رہے۔ ہائے سبحان اللہ، کیا وہ بندے تھے، اور کیا ان بندوں سے رب کو محبت تھی۔ رب نے صبح تک بھی انتظار نہیں کیا اپنے رسول کو بتانے کا، اسی وقت وحی نازل کر دی کہ یؤثرون علی انفسہم۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ زمین پہ کھانا کھلایا جا رہا ہے اور آسمان پہ تذکرے ہو رہے ہیں۔ کھانا زمین پہ کھلایا جا رہا ہے، تذکرے آسمان پہ ہو رہے ہیں۔ صبح فجر کی نماز کے لیے جب آتا ہے نا تو رسول اللہ اس کو مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیری مہمان نوازی کے تذکرے تو رب کریم آسمانوں پہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہے۔ وہ ورقہ بن نوفل جو ہے نا، وہ تھے عرب، قریش سے تعلق تھا، لیکن انہوں نے عیسائیت مذہب اختیار کر لیا تھا۔ عبرانی کو وہ عربی میں جو کتابیں تھیں نا، تورات اور انجیل، ان کا ترجمہ وہ عربی میں کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس گئے، جا کر کے پورا واقعہ سنایا تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے، آپ گھبرائیں نا، اللہ نے تو آپ کو نبی بنا دیا ہے، آپ تو بڑے خوش قسمت انسان ہیں، اور کاش میں اس وقت زندہ رہوں اور میرے جوڑوں میں اس وقت تک جان ہو جب لوگ آپ کی مخالفت کریں اور میں آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، اور جب لوگ آپ کو مکے سے نکالیں تو میں آپ کی حمایت کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کاش وہ وقت میری زندگی میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سنا تو آپ کو اور زیادہ تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا آوا مخرجیہ، کیا مجھے یہ نکال دیں گے یہاں سے؟ دیکھو حضرت خدیجہ کی گواہی اپنی جگہ پر ہے اور یہ الفاظ اپنی جگہ پر ہے، یعنی دونوں کے اندر دیکھا جائے تو بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے، لیکن دونوں کے اندر ایسا مضبوط ربط ہے کہ جو ایسے کام کرتا ہے اس بندے کو معاشرہ، خاص کر وہ معاشرہ جو برائیوں کا گھر ہو، اس بندے کو وہ معاشرہ برداشت ہی نہیں کرتا، وہ معاشرہ اس کو نہیں برداشت کرتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، اور وہ اس کے بعد کچھ عرصہ بعد ہی وہ ورقہ جو ہے فوت ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یہی ورقہ بن نوفل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر چل پھر رہے ہیں تو چادر اوڑھی ہوئی ہے، اگر لیٹے ہیں تو چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ مزمل کے ذریعے بتایا، ایک بشارت دی کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا،
کہ اب ہم جو ہے نا کچھ ہی مدت بعد آپ کے کندھوں پر ایک بوجھ ڈالنے والے ہیں، اور بوجھ بڑا بھاری ہے وہ۔ اب پھر اس کے بعد یہ سورۃ مدثر نازل ہوتی ہے، اور اس میں اس بوجھ کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے کہ قم فانذر، کہ اٹھیں اور ڈرانے کا کام کریں۔ اور ڈرانے میں سب سے پہلے اپنے رب کا، اپنے مالک کا تعارف کروانا ہے ان سے، ان کو بتانا ہے کہ رب کون ہے، مالک کون ہے، یہ بتانا ہے۔ رب کا فکبر، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ کیا کرنا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ ڈرانے کا کام نا پہلے اپنوں سے کرنا ہے۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو ہم بھول گئے، اس کو ہم بھول گئے۔ ڈرانے کا کام کہاں سے کرنا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنوں سے کرنا ہے۔ ایسا نہیں، ناراض نہیں ہونا میری بات سے، ایسا نہیں ہے کہ بسترے باندھ کر لوگوں کو تو ڈرا رہے ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر دینداری کا کوئی ماحول ہے؟ اپنے گھر میں دینداری کا کوئی ماحول نہیں۔ یقین جانے ایک نہیں، سینکڑوں گھر ایسے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پتہ نہیں کون کون سے شیر اور پتہ نہیں کون کون سے ببر ممبروں پہ گرجتے ہیں، لیکن گھر کے اندر دینداری کا ماحول ہے؟ کیوں ابو بکر صاحب ہے نا ایسا ہی؟ ممبر پہ تو ایسے برس رہے ہیں جیسے ان سے بڑھ کر کوئی دائی نہیں، لیکن گھر میں چپ سادھ رکھی ہے۔ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ڈرانے کا کام جو ہے نا سب سے پہلے اپنوں سے کرنا ہے، اپنوں کو بتانا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے کوہ صفا پہ، بنی فہر کو، بنی کعب کو، جو قریش کے چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں نا، ان کے نام لے کر بلاتے ہیں، آؤ آؤ میری بات سنو، یا شبا یا شبا۔ یہ ان کا ایک نا ناگہانی کیفیت کا ایک نعرہ تھا، یعنی وہ جب کوئی خطرہ ہوتا نا، وہ اس وقت یہ الفاظ بولتے تھے، لوگ اکٹھے ہوئے جلدی سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ مجھے، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، یہ بتاؤ میں نے تم میں اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ گزارا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو جملہ ہے منہ سے کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اس جملے کو کہنے سے پہلے گریبان میں آدمی جھانک لے تو زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ کیوں غلط تو نہیں کہہ رہا جی؟ کہ آدمی یہ کہے کہ بتاؤ میں نے 40 سال تم نے گزارے ہیں، میری کسی غلطی پہ انگلی رکھو، یہ کہنا کوئی آسان کام ہے؟ کہ میں نے 40 سال گزارے ہیں آپ میں، اور میری کسی کوتاہی کی نشاندہی کرو۔ منہ سے تو کہنا آسان ہے نا، لیکن گریبان میں اگر آدمی جھانکنے کے بعد یہ لفظ کہے تو زبان گنگ ہو جائے گی، کبھی نہیں بولے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بتاؤ کیف وجدتمونی، میں نے تمہیں 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ کیسے پایا ہے مجھے؟ اللہ اکبر۔ جتنے بھی مجمع میں رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے نا، سب کی زبان سے یہی نکلا، کیونکہ ابھی رسول اللہ نے ربہ کا فکبر کی
نہیں بیان کیا تھا، اس سے پہلے تھا جی یہ بات۔ یہ ربا کا فکبر کا جملہ بھی رسول اللہ نے بولا نہیں تھا، ابھی بات تھی صرف ذات کی حد تک۔ فرمایا کیف وجدتمونی، تو بیک زبان سب نے کہا ما وجدنا الا صدقا، اور یہ مصدر استعمال کیا اور اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ضرورت سے بڑھ کر سچا پایا ہے، ضرورت سے بڑھ کر سچا پایا ہے ہم نے۔ تو میرے بھائی کاش چلیں 50% نہ صحیح 10% تو یہ خوبیاں ہم میں ہونی چاہیے کہ نہیں، کیونکہ ہم ماننے والے ہیں نا اس رسول کے، تو 50% نہ صحیح اور 10% تو اپنانے کی کوشش کریں نا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری قوم کے داعی ہیں نا ان میں بھی یہ خوبیاں پیدا کر دے اور آپ میں بھی پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔